جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے لیکچر میں صحابیات سے پہلے صحابہ کرام کا ٹاپک مکمل کر لیا تھا، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی لائف سٹوری کو پڑھا۔ آج سے آنورڈ ہم بیٹے شروع کر رہے ہیں صحابیات کا تذکرہ۔ ویسے تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں خواتین صحابیات میں شامل تھیں، مگر آپ کی بک میں 3 شخصیات کا تذکرہ ہے، جن میں سے پہلی شخصیت بیٹے کون سی ہیں؟ اونچا بولیے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، ہم اس کو پہلے 2-4 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ یہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے میں ریڈنگ کر کے ہی سمجھا رہا ہوں، اور یہ ریڈنگ والے ہی ہیں۔ جتنی بھی پرسنالٹیز آگے آئیں گی وہ ساری اسی طرح ہیں۔ آپ بیٹا اپنی بک پر دیکھیے اور پہلی لائن پر لکھیں تعارف۔ حضرت شفا بنت عبداللہ میں پہلا انٹروڈکشن تعارف کہتے ہیں۔ آپ کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس تھا۔ حضرت شفا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ والد کا نام بھی انڈرلائن کریں، والدہ کا نام بھی انڈرلائن کریں ایز اے MCQs۔ فوری بیٹا شاباش۔ والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس، والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب، دونوں نام انڈرلائن کیجئے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے حضرت شفا کا نکاح۔ حضرت شفا کا نکاح، حضرت شفا بنت عبداللہ ان کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ ادوی سے ہوا۔ اس کو بھی انڈرلائن کریں، شارٹ کویسچن۔ اس کے بعد یہاں لکھیں گے قبول اسلام۔ قبول اسلام، حضرت شفا بنت عبداللہ نے ہجرت سے پہلے، یعنی ابھی آقا علیہ السلام مکہ میں ہی تھے، تو وہاں پر مکہ میں ہوتے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں آپ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت۔ بیٹے یہ حضرت شفا آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھیں، اور بے پناہ محبت کرتی، اتنی زیادہ کہ اس کے ذرا مناظر یہاں دیکھیے۔ کہتے ہیں حضرت شفا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ کتاب پر بیٹے نظر، اور جو چیزیں میں انڈرلائن کرواؤں اس کو دیکھتے رہیں۔ کہتے ہیں آپ کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب بھی آقا علیہ السلام ان کے گھر گئے تو کیا تھا، حضرت شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بنا رکھا تھا، جس پر صرف آپ بیٹھتے تھے، کسی اور کو وہ اس پہ بیٹھنے نہیں دیتی تھیں کہ اس کے اوپر آقا علیہ السلام۔ بچھونا مین بیڈ شیٹ اسپیشل ایک بنائی ہوئی تھی جس پر آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتی، اور بچھونا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے، اور پھر اس میں آپ کا پسینہ جذب ہو جاتا۔ صاف ظاہر ہے جب گرمیوں کا موسم ہو، بندہ بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھے تو جسم سے پسینہ، اب وہ اس بیڈ شیٹ میں وہ لگ جاتا، تو جس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام کے، ہمارا پسینے سے بدبو آتی ہے نا، آقا علیہ السلام کے پسینے سے تو خوشبو آتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں۔ حضرت شفا کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا۔ بیٹے دیکھو آقا علیہ السلام جب ان کے گھر جاتے تو آقا علیہ السلام جس پیالے میں پانی پیتے، جس برتن میں کھانا کھاتے، جس چیز کو بھی یوز کرتے، تو وہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، بلکہ ان کو وہ برکت کے لیے رکھتے تھے کہ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں چیزیں، تو ان کو وہ بڑا سیو کر کے رکھتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے، اور لوگ ان کی زیارت کرتے تھے کہ یہ وہ برتن ہے جس میں آقا علیہ السلام نے پانی پیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ وہ بیڈ شیٹ ہے جس میں آقا علیہ السلام کا پسینہ جذب ہوا ہے۔ تو یوں بیٹے وہ برکت کے طور پر چیزیں استعمال ہوتی۔ یہاں لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ان کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے، اور کیا نبی کریم نے حضرت شفا کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر رہتی تھیں، یعنی آقا علیہ السلام نے ان کو ایک گھر خرید کے دیا کہ اس میں آپ رہیں۔ یہاں لکھیں علمی خدمات۔ علمی خدمات،
حضرت شفا بنت عبداللہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں۔ حضرت شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں، اور آپ کی مرویات کی تعداد انڈرلائن کریں کتنی ہے؟ 12 ہے، یعنی 12 احادیث بھی حضرت شفا بنت عبداللہ نے روایت کی ہیں۔ تو یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ بس یہی باتیں بیٹا اس ٹاپک کے اندر موجود ہیں، اور اتنی ہی باتیں آپ نے حضرت شفا بنت عبداللہ کے بارے میں کرنی ہیں۔ اس کو